میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ دن تھا اس کا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ آپ سب لوگ جو میری آڈینس ہے جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ میں کس دن کی بات کر رہا ہوں، جو کہ کل کا دن تھا، جو سارا دن ہم نے سارے شام کے ساتھ گزارا، اور وہاں پہ میرے فیلوز بھی تھے، اور ہم نے ایک ہیوی کنورزیشن ہوئی ڈیفرینٹ ٹاپکس کے اوپر، اور بہت سارے پھر کوسچنز تھے ہمارے پاس، بہت سارے کمنٹس تھے، بہت سارے ان باکسز تھے، اور وہ سارے لوگ جاننا چاہتے تھے۔ تو اگر میں اس کو سمرائز کروں ایک ورڈ میں، ایک لائن میں، تو اٹ واز دا بیسٹ ڈے آف مائی لائف، جہاں پہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس سے زیادہ لرننگ میں کسی ایک دن میں کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس کی ویڈیوز بنانی شروع کر دوں تو آئی تھنک مجھے 2 سے 3 ڈیز لگ جائیں آپ کے لیے ویڈیوز ریکارڈ کرنے میں، اور اس کی ایکسپلینیشن کروں تو بہت لینتھی ہو جائے گی۔ اب پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، اور وہ کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور ہم نے کیا لرن کیا۔ تو سب سے پہلے جو چیز میں نے لرن کیا وہ یہ ہے کہ آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ بہت کیا کہتے ہیں اس کو 30 مار خان ہیں یا جو بھی ہیں، وہ تب تک ہیں جب تک آپ دوسروں کو نہیں سنتے، جب آپ اپنے سے سینئرز کی باتیں نہیں سنتے، تب تک آپ کو لگتا ہے۔ جب آپ ڈیفرینٹ سرکلز میں ڈیفرینٹ کام کرنے والے لوگوں کو سنتے ہیں، تو سننے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ سے بھی جہاں آگے اور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمیں دوسروں کو سننا چاہیے، اور یہ ایک لیڈر کی سب سے بیسٹ پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا لسنر بھی ہوتا ہے۔ اگر اچھا لسنر ہوگا تو اچھا لیڈر بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ عادت ڈالیے اپنے اندر کہ دوسروں کو سنیں۔ اچھا، اس میں مجھے جو لرننگ کی پوائنٹ ملی، میں آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک ایجنسی رن کر رہا ہوں، اور وہ ایجنسی اگر میرے پاس 5 to 10 ایئر کا پلان تھا پرسوں تک، تو کل جو کنورزیشنز ہوئیں، جو ڈسکشنز ہوئیں، اس کے بعد میرے پاس 30 to 40 ایئرز کا پلان ہے۔ اب وہ 30 to 40 ایئرز جو 20 ایئرز ایکسٹرا ایڈ ہوئے، وہ کہاں سے ہوئے؟ وہ کنورزیشن کرتے ہوئے آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں، اور لیڈرشپ کی کوالٹیز بتائی گئی ہمیں، اور ہم نے سیکھا کہ کیسے آپ ایک ایجنسی کو رن کر سکتے ہیں، کیسے قوم کو آپ لیڈ کر سکتے ہیں، کن پوائنٹس کی، کن چیزوں کی ضرورت ہے، کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو مسنگ ہیں ہمارے اندر، وہ ہمیں بتائی گئی اور وہ ہم نے سیکھی۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اچھا لسنر ہونا چاہیے، دین آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ آپ فرنٹ فیس پہ آ کے کھیل سکیں، دوسرے لوگوں کے لیے ایک فیصلہ لے سکیں، اور وہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سوسائٹی کا بینیفٹ ہو، آپ کی ایجنسی ہے تو اس کا بینیفٹ ہو، آپ کی ٹیم ہے تو اس کا بینیفٹ ہو، اینڈ اس فیصلے کو آپ نے پھر اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ کیا ہوگا۔ یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ان سارے پرسپیکٹیوز کو، سارے ویز کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے سیکھی وہاں پہ، اور اس کے بعد جو ون آف موسٹ امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگتی ہے کہ میں نے سیکھی، میرا بلیو تھا ہمیشہ سے کہ آپ کا جو سرکل ہوتا ہے، اور بہت ساری کوٹس بھی ہیں اس کے بارے میں، نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ، تو اس کنسیپٹ کو مزید تقویت ملی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ہوا کیا کہ جس طرح کا سرکل آپ کا ہوگا، اگر وہ پوزیٹیو ہے، اچھے لوگ ہیں آپ کے سرکل میں، تو آپ کے اچھی چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ اگر نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہیں تو آپ کو نیگیٹو تھنکنگ والی چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہے جو میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کروں گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے اس سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم گمان کہتے ہیں۔ اب وہ گمان آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کی آنے والی لائف میں کیسی چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کے اوپر میرا بڑا ہی پختہ ایمان تھا، یقین تھا ایک عرصے سے، اور کل اس چیز کے اوپر ایک اور مہر لگائی گئی، اس چیز کے اوپر ایک مہر لگ گئی کہ ہاں، جو میں سوچتا تھا، جو میں چاہتا تھا، اور جس طرح میں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو جب نواز رہا ہو، جب دے رہا ہو، اور اسی طرح چیزیں ہو رہی ہوں۔ حالانکہ ریالٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ابھی تک میرے ساتھ، یہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جب سر کی کنورزیشن سنی مجھے لگا کہ یہی تو وہ چیزیں تھیں جو میں چاہتا ہوں، یہی تو وہ چیزیں ہیں جو میں سوچتا ہوں، اور وہ سوچ میں نے آج تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کر لیں، پھر لوگوں کا بازو بن جائیں، ان کی کام آنا شروع کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس لیے حفاظت کرتے ہیں کہ اس سے ان کو فائدہ مل رہا ہے۔
اگر آپ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ سے پیار کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ کو یوں لگتا رہے کہ آپ اکیلے ہیں اور اکیلے ہی رہیں گے، اگر آپ کی کشتی میں دوسرے لوگ آئیں گے تو آپ کا رزق کم ہو جائے گا، تو پھر آپ پروگرس نہیں کر پائیں گے. اگر لوگوں کے سیکھنے سے، لوگوں کو سمجھانے سے چیزیں، ان کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنے سے آپ کا رزق کم ہوتا، تو ساری شام کی بات وہ مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا تو اب تک میں پھر بے روزگار ہوتا اور کسی چوک پہ کھڑا ہوتا. یہی وہ کنسیپٹ تھا جو لے کے وہ چلے، یہی وہ کنسیپٹ ہے جو لے کے ہم چلے، اور ہم نے کوشش کی کہ یار جو ہمیں آتا ہے ہم آپ کو سکھا دیں. ہمارا رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، جو آپ کے حق کا ہے، اور اس کا ذریعہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں آپ کا کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. ایک وے ہمارے پاس ہے تو ہمیں آپ کو بتانا چاہیے. انشاءاللہ اسی ایک عزم کے ساتھ آپ کے پاس آتے رہیں گے، بار بار کوشش کرتے رہیں گے، آپ کو چیزیں سکھائیں گے، سمجھائیں گے، اور کوشش کریں گے وہ ساری چیزیں جو ہم سیکھیں گے ڈیفرنٹ مینٹور سے، ٹیچر سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں.